سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جن ہستیوں کی عظمت کے ہم قائل ہیں۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اس گھرانے کی جو فضیلت ہے وہ بے عنوان نعمت اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ یہ صاحبان فضیلت ہیں اور وہی فضیلتیں ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو ان سے دو طرح کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی خاطر صاحبان نعمت سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو ان نعمتوں کو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی مل جائے، مگر کیونکہ ان میں وہ قابلیت نہیں ہوتی، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے، تو آرزوئے زوال نعمت کو حسد کہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اس حسد کا فائدہ حاسد کو تو نہیں ہوتا، محسود کو فائدہ ہوتا ہے، اور محسود کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مگر وہ حاسد ان محسودوں کے ساتھ، ان محسودین کے ساتھ پھر بقدر صلاحیت اپنا رد عمل رکھتا ہے۔ کبھی زبان کی حد تک ان کی مخالفت ہوتی ہے، کبھی اور بھی کم دل میں مچل کر ان سے نفرت کا گویا خیال ذہن میں ابھر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی پھر اعضاء و جوارح سے ان کی مخالفت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صلوات ذرا دیا کریں نبی کے ذات پہ۔ ایک اور بلند صلوات۔ آپ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد۔ اور یہ آرزو ہے لہذا قرآن مجید میں ان صاحبان نعمت اور پھر ان کے ساتھ منفی رویہ رکھنے والوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے، لہجہ دیکھیے اللہ کا، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، قرآن بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت بھی عطا کی ہے۔ اور جب کسی نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ مولا ان کمالات کے حامل ہستیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، توجہ، تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ کچھ لوگوں سے ان لوگوں کو حسد ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور جن لوگوں سے کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے وہ ہم ہی تو ہیں کہ جن سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے۔ تو عزیزو، خوبصورتیوں کو، حسن کو دیکھ کر حسن کی خواہش یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی انسان فطری طور پر کمال کو پسند کرتا ہے۔ ہر انسان کے وجود میں ایک تڑپ ہے کہ وہ کمال تک پہنچے۔ کبھی کمال علم تصور کیا جائے تو اہل علم سے دوستی ہوگی، کبھی کمال سخاوت سوچا جائے تو صاحبان داد و دہش سے پیار ہوگا، کبھی کمال شجاعت کو تصور کیا جائے
تو بہادروں سے دوستی ہوگی. کبھی کمال شہرت کو تصور کیا جائے تو مشاہیر سے تعلقات بنیں گے. کبھی کمال منصب کو تصور کیا جائے تو صاحبان کرسی اور صاحبان منصب سے دوستیاں ہوں گی. کبھی کمال عزیزان گرامی حسن ظاہری کو تصور کیا جائے تو حسینوں کے دروازے پہ مجمع لگے گا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے. اگر علم دیکھنا ہے تو ان سے زیادہ کہیں اور نظر نہیں آتا، اور اگر سخاوت دیکھنی ہے تو ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. اور شجاعت کا تو عالم یہ ہے کہ کوئی دشمن دنیا میں ہے ہی نہیں جو ان سے جیتا ہو. ہر ایک کو انہوں نے ہرایا ہے. منصب کی کیفیت یہ ہے کہ آسمانی کوئی منصب ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس گھر میں نہ رکھا ہو. شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. حسن کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کتنا ہوگا. تو سارے کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے. میں ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، اور آج جیسا کہ میرے بھائی ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم ہر سال ہمیشہ اور اس کے بعد کا جو تسلسل ہے وہ بھی ہمارے اسی مرکزی امام بارگاہ میں رہے گا. ہم وہاں مجالس سے خطاب کرتے آئے، کوئی 8-10 سال کا ہمارا ریکارڈ ہے. گزشتہ 2-3 سالوں سے کچھ مسائل ہیں، مگر ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو وطن سے محبت ایمان جانتے ہیں. باب العلم امام بارگاہ کی انتظامیہ کا ممنون و متشکر ہوں کہ جنہوں نے یہاں وسائل فراہم کیے، امام بارگاہ کو آمادہ کیا کہ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے ذکر اہل بیت کر سکیں. اسی طرح اسلام آباد کی انتظامیہ اور تمام حفاظتی اور انتظامی اداروں کا ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے مسائل کو آسان کرنے میں اپنا پیشہ ورانہ کردار ادا کیا. اور عزیزو، اسی طرح میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے جگہ کی تبدیلی کو ذکر کی راہ میں رکاوٹ نہیں جانا، اس لیے کہ ہم جہاں ہوں، جیسے ہوں، جب ہوں، جہاں ہوں، اس ذکر سے اپنے آپ کو جڑا اور وابستہ رکھنا چاہتے ہیں. سب جواب دیں، سب جواب دیں. خدا کا کربلا 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 کربلا. اور اپنے سرحد کے دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس مجلس سے مسلسل ایک اور مجلس بھی ہے جو پشتو زبان میں منعقد ہوگی. انہوں نے کچھ وقت میں ہمارے ساتھ، بلکہ ہم نے ان کے ساتھ اور انہوں نے ہمارے ساتھ، اور ہم سب نے اس ماحول کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو میں بھی اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے وقت سے 2 منٹ پہلے ہی اپنے بیان کو، اپنے خطاب کو مکمل کروں گا. آپ کی توجہات کا ممنون و متشکر ہوں. پاکستان کے ان معاملات میں جو ہمیں داخلی طور پہ مسائل کا سامنا ہے، ان کی بہتری، رویوں کی بہتری، اخلاقیات کی بہتری، اور ہم کسی اور کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں میں مضبوطی عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، احساسات اور جذبات کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات ہو. اور بھی بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. مولانا تشریف لا رہے ہیں، مولانا آگے تشریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان پاکستان پاکستان، نعرہ حیدری. ایک اور بلند صلوات.